آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں الحمدللہ یہ بہت سے جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی نایاب عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے بہت سے کام آپ کے مکمل ہو سکتے ہیں، آپ ان سے بہت سی مدد لے سکتے ہیں۔ اس سورہ کوثر 3 روز مجزہ تعداد کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلے روز آپ نے 921 بار پڑھنی ہے، دوسرے روز آپ نے پھر 921 بار پڑھنی ہے اور تیسرے روز بھی 921 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ 3 دن میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ اصغر ہے، ٹھیک ہے، اور 9 چندی جمعرات کو آپ عمل شروع کیجیے گا اور آپ کے اوپر حصار کرنا لازم ہے، حصار لازم کر دیجیے گا۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ عروج ماہ میں آپ شروع کیجیے گا۔ اگر آپ 9 چندی جمعرات کو شروع کرتے ہیں تو پھر اس سے پہلے آپ بدھ والے دن پہلا دن شروع کیجیے گا، پھر 9 چندی جمعرات کا دن آ جائے گا، پہلے 9 چندی بدھ آئے گا، پھر 9 چندی جمعرات آئے گا، پھر 9 چندی جمعہ کی رات کے بعد نماز عشاء آپ نے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ بدھ جمعرات جمعہ کی رات کو بعد نماز عشاء آپ نے بیٹھ جانا ہے اور عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ روزانہ 2 رکعت نماز نفل زکوٰۃ کی نیت سے پہلے ادا کرنی ہے اور 3 دن کے بعد ختم نیاز کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ ختم بھی آپ نے دلوانا ہے جو بھی آپ عمل کریں گے۔ یہ بہت ہی نایاب اور خاص کر جو عامل بننا چاہتے ہیں بہن بھائی ان کے لیے تو بہت ہی نایاب ہے نا۔ اس ختم کے وقت پانی آپ کے پاس بہت سارا رکھا ہو، ٹھیک ہے، جتنا بھی آپ کے پاس پانی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کو جب آپ ختم دلوا لیں گے، دعا کروا لیں گے، پھر اس پانی کو محفوظ کر لیجیے گا۔ جو بھی بیماری ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، کوئی مریض بیمار ہے، جب آپ عملیات کی دنیا میں آتے ہیں تو کچھ لوگ آہستہ آہستہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان مریضوں کو آپ دیں جو آپ کے پاس دکھ تکلیف کے لیے آتے ہیں، خواہ ان کو کوئی جنات وغیرہ بھی ہو تب بھی ان کو یہ پانی دیں، خواہ 1 دن لگے یا 1 ماہ لگے۔ زکوٰۃ کے بعد معمول میں آپ کام لے سکتے ہیں، چاہے اس کو پورا سال پانی کو رکھ کے آپ اس سے کام لے سکتے ہیں۔ اگر کہیں بارش نہ ہوتی ہو، خشک سالی ہوتی ہو تو اسی طرح اعداد مذکورہ کے جو پانی کو ہے وہاں پر چھڑکا دے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہاں پر بارش ہونا شروع ہو جائے گی، وہاں سے خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی بہت بڑی مشکل امر پیش آیا ہو تو اس امر کا حصول لازم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس امر کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا، سورہ کوثر کو، ٹھیک ہے، آپ نے 2754 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اسی روز آپ کو الحمدللہ اسی ہفتے میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ جیسے آپ کو کوئی پریشانی ہو، کاروبار کی، شادی کی، یا کوئی گم ہو گیا ہے یا کوئی تکلیف ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اور سورہ کوثر کی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے 2754 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ مرتبہ آپ پڑھیں اور اسی روز انشاءاللہ جیسے ہی آپ پڑھیں گے اسی ہفتے کے اندر آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص سورہ کوثر کے اعداد کے مطابق مربع کر کے کبوتر کی گردن میں ڈال کر، ٹھیک ہے، باندھ کر، اگر کسی محبوب کی جس سے آپ پیار کرتے ہو، جیسے بیوی ناراض ہو کے چل جاتی ہے، کوئی بچہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، یہ ماؤں کے لیے بھی ہے، بیویوں کے لیے بھی ہے، غیر کام کے لیے، غیر شرعی کے لیے تو میں کبھی اجازت نہیں دوں گی، تو آپ اگر اس کو کبوتر کے گلے میں نقش کو باندھ کر، جو یہ سکرین پر چل رہا ہے، اس نقش کو باندھ کر اگر آپ اڑا دیتے ہیں تو جہاں پر بھی آپ کا جو بھی چاہنے والا ہوگا، یا آپ کا بیٹا ہوگا یا بیوی ہوگی یا آپ کا شوہر ہوگا، بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں، اگر ان کو بھی بلانا ہو تو آپ اس طرح اس کو کبوتر کے گردن میں نقش کو باندھ کے تو آپ اس کو اڑا دیں۔ تو جیسے ہی کبوتر اڑے گا وہ شخص، وہ جو کوئی بھی ہوگا آپ کا عزیز، وہ ایسے دیوانہ ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا، بس اس کو آپ کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو لازماً آپ یہ عمل کیجیے گا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، شرائط کا خیال رکھیے گا۔ میں غلط کام کے لیے کبھی بھی اس کا نہیں مشورہ دوں گی، یہ آپ کو اس کا ثواب اور نقصان آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو گناہ کریں یا نہ کریں یہ آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جو موکل ہے وہ روحانیت کے حامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نہیں چاہتی کہ ان سے غیر ناجائز کام لیا جائے ورنہ نقصان ہوگا، میں چاہتی ہوں جائز صورتوں سے اس موکل کو حاضر کیا جائے، وہ آپ کے چاہنے والوں کو بلا لائے۔ تو
جیسے بیوی کا روٹ جانا اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے، شوہر کا روٹ جانا، شوہر کا خاوند کی طرف سے دل خراب ہو جانا، ٹھیک ہے، تو بیوی جو ان سی ہے اس کو اپنے شوہر کو منانے کے لیے یہ استعمال کر سکتی ہے، شوہر بھی کر سکتا ہے، والدین بھی کر سکتے ہیں، بیٹے بیٹیوں کو منانے کے لیے، ماں باپ کو منانے کے لیے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے غلط کام نہ استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کو جیسے ہی آپ گلے میں جو سکرین پہ نقش چل رہا ہے اس کو ڈالیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، آج میں نے آپ کو 5-6 طریقے بتائے ہیں، سورت کے فضائل بتائے ہیں، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو ضرور دعا میں یاد رکھتی ہوں۔ اسی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ لم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک ختم کر دیں، آمین ثم آمین۔ آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے کمنٹس باکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا ہدیہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں۔ جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ رابطہ کریں اور کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں۔ تو میرا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آپ کو صفوف چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ نے صرف ہمیں کمنٹس باکس میں بتانا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو ہدیہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ہی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے۔ ایزی پیسے کا طریقہ سب کو پتا ہوگا، جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بآسانی پتہ لگ جائے گی، ہم آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جس طرح سے کرنا ہے، اور وہ بھائی جو بہنیں پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کہ ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، تو ہمارا وہاں سے کیا پروسیجر ہے، تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں، وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں الاؤ ہے، تو وہاں سے آپ بآسانی بینک کے ذریعے بھی آپ ہدیہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہدیہ اللہ معافی دے توبہ نعوذ باللہ ہمارے لیے حرام ہے۔ جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو ہدیہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے، تو وہ ہمارے مدرسے کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود محنت کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لیے، ہم خود کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی، بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سبسکرائبر ہیں، خاص کر جو بہت اچھے سبسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے مدرسے کے لیے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگربتی اور کاجل تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ہم ویسے فی سبیل اللہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے، مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی اچھی دنیا میں لوگ بنائے ہوئے ہیں، اتنے اچھے اچھے نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لیے انہوں نے اتنا سوچا، اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت نازل ان کے اوپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا۔ مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنے اچھے اچھے سبسکرائبر ہیں اور اتنے پیارے ہیں کہ انہوں نے میری جو بات تھی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمنٹس کیے، اچھی باتیں، میرے میل پر بھی اچھی باتیں پہنچائی۔ مجھے بہت خوشی ہے، میں بہت تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات اگربتی اور کاجل کی، تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پروسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل کے ذریعے کر دیا جائے گا، اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کہ جو شہر ہے، جہاں پر بھی آپ کسی سٹی میں رہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں، وہاں تک آپ تک بآسانی پہنچ جائے گا۔
ویسے تو ہم یہاں سے اگر کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم TCS کے ذریعے بھی بھجواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بھجواتے ہیں. تو دونوں پروسیجر ہیں. جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ای میل سے سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک آپ تک جو کاجل ہے اور جو اگربتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے بآسانی. ٹھیک ہے. ہدیہ کو ہم ای میل میں بتاتے ہیں، لائیو نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں. میں دوبارہ سے تہہ دل سے اپنے سبسکرائبر کا خاص کر شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا، میری بات کو پسند کیا، بجائے مجھے غلط کمنٹس کرنے کے مجھے اچھے کمنٹ سے نوازا اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں. ٹھیک ہے، جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بہت شکریہ ہے. اور ایک اور جو میری بہن باہر رہتی ہیں، نازیہ اور شمسہ اور عارفہ بہن، انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور انیلا باجی، آپ کا بہت بہت شکریہ کمنٹس باکس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا. مجھے بہت خوشی ہے. اور وہ جو بھائی ہیں، جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگربتی وغیرہ تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور درخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا ہدیہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں، ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. آنے والی تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے، پری جنات مخلوقات اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی، نورانی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے. قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے، اللہ پاک کی ذات برحق ہے. ٹھیک ہے، اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بلانا، بات کرنا، دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے. اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں، دکھ تکلیفوں میں آپ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں. اچھا، ایک میری بہن ہے، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. تو میری پیاری بہن، ایک بس ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے. اس کے لیے اس چیز کی کمی ہے. تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں، نماز پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں. اپنی بے چینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. دنیا کی رغبت ختم ہو جائے گی، دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی، اللہ سے پیار ہو جائے گا. آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی کیا. ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے اعمال درست کر لو، کلمہ طیبہ کا ورد کر لو. ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہیے، اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے. پرہیز لازم کریں گے. ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے. پرہیز گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ سب سے پرہیز کریں. اور حسب ذائقہ سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری، جنابت، سر کے بال کٹوانا، موزے، غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے. ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا. اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے، اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے
استعمال میں ہے، جیسے روئی، جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی ہے تو بالکل نہیں پہننی، موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہننے، جو جانوروں کے کھال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا، چکنائی، کھانا، گوشت، ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کی پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں، جلالی اور جمالی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کھا کیا سکتے ہیں؟ قہوے سے روٹی، جب عمل کریں قہوے سے روٹی کھائیں، پانی، چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلا ہوا، مطلب کہ قہوہ ہو، کچا قہوہ نہ ہو، پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلوایا ہو۔ پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہیں، وہ بھی ابال کر، اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈلا ہو، ٹھیک ہے، گرم مسالہ نہ ڈلا ہو، بالکل لائٹ، صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے عمل کی۔ شرط نمبر 2، عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ لازم ہے۔ وضاحت سے بتا دیتی ہوں، عمل کی زکوٰۃ کسی غریب کو 3 دن کھانا کھلائیں اور 3 دن روزہ رکھیں، یا پھر 6 کلو چینی حشرات کو ڈالیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، چوٹیوں کو ڈالیں، کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں۔ نمبر 3، مسجد یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی آپ دیں گے یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ لازماً آپ نے دینا تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو۔ شرائط نمبر 3، عمل ہمیشہ 9 چندی جمعرات کو شروع کریں، کیونکہ پہلے عمل ہے تو عمل کو چاہیے، یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے 9 چندی جمعرات کو شروع کرے اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کرے۔ ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے چاند کی 14 تاریخ، 11 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کا بہت ذکر کیا ہے، تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں، اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے لگے ہیں کوئی سا بھی تو 9 چندی جمعرات کو لازم کریں جو پہلی دفعہ آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، اور 9 چندی جمعرات بدھ کی جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے بدھ والے دن مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ میری جو میں نے 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ شرائط نمبر 4، عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی شک نہ ہو، ورنہ عمل بے فائدہ ہے، بے فیض ہے۔ عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں، عمل غلط نہیں ہوتا، آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، تو عمل کرنے سے پہلے آداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، آداب حاضرات کو مد نظر رکھیں، کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں، آدابوں کو بھی دیکھیں، تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی۔ اور ہمیشہ کم از کم عمل کو 3 چلوں تک ضرور کیا کرے، تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ میری شرائطوں کو دیکھ کے، آداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس سے عمل کریں، اور نمبر جو میں نے آپ کو 5 بتانے لگی ہوں غور سے سن لیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی، جو جادوئی اگربتی ہے جو موکلات پری ہمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھینچتی ہے، روحوں کو کھینچتی ہے، تو ان کو ہم نے ایک ہدیہ رکھا ہے، اس ہدیے کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے، تو آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کا پروسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں اور جس دن لینی ہو وہ منگوا سکتے ہیں۔ حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ کاجل ان کا نایاب کاجل ہے، وہ انہوں نے ہی پڑھائی کی ہوتی ہے، وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور
جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہوگا، وہ مدرسے کو مل جاتا ہے، تو ہدیہ آپ لازماً اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں. اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کا ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں پر بھی ہدیہ لگتا ہے. اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ ہدیہ ضرور دے سکتے ہیں. اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی ہدیہ اپنے عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکات دیتے ہیں. اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ ہدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے، اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ ہدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل و دخل ہوتا ہے عملیات کی دنیا میں، تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لیے بچوں سے دعا کی جائے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا صدقہ جاریہ ہے یا وہ ہدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں آئے جو آپ لوگوں کے لیے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کے عمل کی دعا کرواتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے پہلے تو فی سبیل اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر 6 بتاتی ہوں. عمل میں حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ آپ پہلی دفعہ عمل کرتے ہو رجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے تو زکوٰۃ ادا کی، جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہے، وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں، میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں، مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی، تو وہ دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عمل میں حصار جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے وہ حصار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حصار ہے وہ لازم کریں. حصار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 7 بار، 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لے اور اس حصار میں آپ بیٹھ جائے، اسی کو حصار کہتے ہیں. اپنے اوپر بھی پھونک مارے، دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دور دور تک پھونک مارتے اور دائرے کو بھی حصار سے قائم کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی. کوئی بھی چیز، کوئی اگر آپ حمزات، موکلات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی، اس سے باہر ہی رہے گی. ٹھیک ہے، یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بھیجی ہیں، یہ ضرور سن لیں. یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی غور سے سن لیں. اگلی شرائط، عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا پڑے گا، یہاں تک کہ سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک. ٹھیک ہے، اور بیئرز وغیرہ ہر چیز تو نعوذ باللہ یہ تو ویسے ہرام چیزیں ہیں، تو جو سافٹ ڈرنک وغیرہ بھی ہے نا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا، کیونکہ کیا پتہ یہ کسی غیر مسلم نے بنائی ہو. عمل میں جب جمالی جلالی پرہیز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے، ویسے بھی بتا دیا گیا ہے، اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے عملیات کی دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مقناطیسی اگربتی ہے اس کو ضرور جلائیں. میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں، اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں. اس کا ہدیہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی. پوسٹ آپ کو TCS کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور ڈاک اگر دور ہے تو ڈاک کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے. وہ بآسانی ہر علاقے میں جس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازماً پہنچا دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اس سے TCS سے دیتے ہیں یا پھر ڈاک کے ذریعے ان تک الحمدللہ پہنچ جاتی ہے. یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، اگر آپ اگربتی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. آپ وہاں سے جب آپ ہمیں بتائیں گے یا آپ ہدیہ پوسٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں گے تو فوراً ادھر سے مدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور
नंबर 2 जो तिलिस्मानी काजल है, जिसको जैसे ही लगाते हैं हाजरात का नज़ूल हो जाता है। साथ में तिलिस्मानी काजल के साथ हम एक तावीज़ देते हैं, तो जैसे ही आप उस तावीज़ को जलाते हैं तो जो भी आप अमल कर रहे होते हैं उसकी फौरन हाजिरी लाजम हो जाती है। उस काजल के साथ आपको वो तावीज़ भी हम सेंड करते हैं, वो तावीज़ भी दिया जाएगा और वो आपने तावीज़ को आग में जलाना है तो वो हाजरात का नज़ूल फौरन हो जाता है। अगर परी की हाजिरी करवाते हैं, तस्खीर करते हैं, तो वो तावीज़ जरूर जलाना पड़ता है। ये मैंने बहुत आपको एहतियातन शराइत बताई हैं, इन सबको पूरा करने के बाद अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले चिल्ले में थोड़ी मेहनत है, थोड़ा सा हदिया है, उसको खर्च करने में आप ही का फायदा है। आखिरत में तो आपको उसका अजर सवाब मिलेगा, क्योंकि वो बच्चों को लगता है जो दुआ करते हैं मदरसे के। ठीक है, इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जो भी शराइत आपको बता दी गई हैं उसको मद्देनजर रख के अमल शुरू करें। मैंने बहुत हिसाब लगा रही हूँ कि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, अमल शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं 1000 दफा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अदाब का खास ख्याल रखें, लेकिन कोई अदाब का खास ख्याल नहीं रख रहा। तो इसीलिए दोबारा से वीडियो पोस्ट की गई है, ताकि हर वीडियो में ये पोस्ट की जाएगी ताकि आपको पता लगे अदाब का क्या तरीका है। इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब